کر کے دعا کریں گے تو وہی چیز بدعت ہو جاتی ہے۔ قبرستان میں دعا مانگنے کا حکم ہے اور ہر شخص کو دعا مانگنا چاہیے، لیکن وہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ قبرستان جائیے، روز جا کر دعا کریے، کون منع کر رہا ہے؟ ہفتے میں ایک دن جا کر دعا کیجیے، کون منع کر رہا ہے؟ مہینے میں ایک دن جائیے اور اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر نہیں، ہاتھ چھوڑ کر قبر پر کھڑے ہو کر قبر کے پاس دعا مانگی، کون روکتا ہے؟ نہیں، ہاں آپ کو حرج لگتا ہے، مجھے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں حرج لگتا ہے۔ قبرستان میں دعا کرنا کیسا ہے؟ کسی آدمی کے مر جانے کے بعد کسی مولانا کے ساتھ اس کے گھر پہ جا کر بھوج کھانے کے بعد دعا کرنا اس کی مغفرت کی، یہ کیسا ہے؟ وہی پرانے گھسے پٹے سوال جو ہم 15-20 سال سے ان علاقوں میں آ کے بولتے جا رہے ہیں، وہی سوال، اور آج تک ہم ان کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہماری بے شرمی کا حال ہے، یہ ہماری بے شرمی کا حال ہے۔ میرے بھائیوں، آج پھر ایک بات کو ذہن میں بٹھا لو، دعا کرنا غلط نہیں ہے۔ ایک بات پھر ذہن میں رکھ لو، دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت ویسے کی جائے گی جیسے جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے۔ عبادت محلے کے سردار کے طریقے پر نہیں کی جائے گی، عبادت مولوی چرچیز کے طریقے کے امام کے طریقے پر نہیں کی جائے گی، مسجد کا امام قرآن و حدیث مولوی کے طریقے پر عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس بات کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا کے لیے آپ کو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر کی ہے، آپ کریے، کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ دعا جہاں ہاتھ اٹھا کر نہیں کی تو وہاں ہم منع کریں گے، اس لیے کہ ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ اب آپ لیٹرین میں گھس کے پڑھیے، ہاتھ اٹھا کے اللہم انی اعوذ، اب بیٹھیے، بیٹھیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ ہاتھ اٹھاؤ، اور پبلک سے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو۔ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے تو لیٹرین میں ہاتھ اٹھاتے ہو، اب لیٹرین میں کیوں؟ ارے جب لیٹرین میں دعا پڑھ، جب لیٹرین میں اللہ کا نام لے سکتے ہو، اللہم انی اعوذ بکا، تو اب ہماری عقل کہہ رہی ہے گندی جگہ پر ہاتھ کیسے اٹھائیں؟ ابھی عقل، اللہ کا نام کیوں لے رہے ہو؟ نصاب وہ تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، تو اللہ کے نبی نے بتایا تو یہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھا۔ اچھا کھانا کھاؤ، کیا دعا ہے؟ بسم اللہ، یا بسم اللہ۔ اب آپ کھانا بیٹھو، بسم اللہ، اب ہم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اب ہم بولیے، چلو یہ تو لیٹرین نہیں ہے، یہ تو گھر ہے۔ یہاں پر ہاتھ اٹھا کر اگر کوئی آدمی دعا کرے بسم اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، تب کھانا کھائے، کیسا لگے گا؟ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ یہ بھی تو دعا ہی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے نہیں اٹھایا، اس لیے ہم نہیں اٹھائے۔ آ گئی نا بات وہی، جہاں نبی نے اٹھایا وہاں اٹھاؤ۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، جہاں نبی نے نہیں اٹھایا وہاں مت اٹھاؤ۔ ہم بھی تو آپ سے یہی کہہ رہے ہیں۔ اچھا وضو بنایا، کیا دعا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ۔ وضو کے بعد کیا دعا پڑھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہی دعا تو پڑھتے ہو۔ اچھا وضو بنانے کے بعد کسی کو دیکھا، پیر دھلنے کے بعد آیا ہو قبلے کی طرف کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہاتھ اٹھاتے ہو یہاں؟ وضو کے بعد کی دعا ہے، ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ، لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت
نہیں ہے. چاند دیکھ کر دعا مانگنا ثابت ہے, چاند دیکھ کر دعا مانگی جائے, لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے قبرستان میں جا کر دعا کرنا جائز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. ہر آدمی کو مٹی دینے کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا چاہیے, لیکن یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. جیسے ان جگہوں پر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے, ایسے ہی قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیا ہے تو ہمیں بتاؤ کہاں ہے. بھائی صاحب اٹھا لیں تو حرج کیا ہے؟ اب اس کا جواب سنو. ارے ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی تو حرج کیا ہے؟ تو اب مجھے جواب تو لیٹرین میں ہم نے کہہ دیا ہاتھ اٹھا کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, تو حرج کیا ہے؟ مجھے اتنا بتا دو. اذان کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی, اشہد ان لا الہ الا اللہ, حرج کیا ہے؟ مجھے بتا دو. یہاں آپ کو حرج لگتا ہے, مجھے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں حرج لگتا ہے. کیوں اسلام کو اپنے اور اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلانا چاہتے ہو؟ اسلام چلے گا تو صرف فاطمہ کے باپ کے طریقے پر چلے گا. اسلام نہ تمہارے طریقے پر چلے گا, نہ میرے, نہ تمہارے باپ کے طریقے پر چلے گا, نہ مولوی جرجیز کے باپ کے طریقے پر چلے گا. اسلام چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر. آپ کو نماز پڑھنے کے بعد دعا سے کوئی نہیں روکتا. یقین مانیے نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کریے, ہم آپ کو نہیں روکتے ہیں. اچھا عمل ہے نماز پڑھنا, اور نماز کے بعد دعا مانگنا اچھا عمل ہے. مانگیے مانگیے, منع نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں اللہ کے رسول سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا, اور نبی کے ہاتھ اٹھانے کے بعد صحابہ کا ہاتھ اٹھانا, اور نبی کا ہاتھ چہرے پر پھیر کر پھیرنا, اور اس کے بعد صحابہ کا بھی ہاتھ چہرے پر پھیر لینا, نبی کا دعا مانگنا اور صحابہ کا اس دعا پر آمین آمین کہنا, یہاں نماز کے بعد ثابت نہیں ہے. اس لیے آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا ہے. اکیلے آپ جتنی لمبی دعا مانگنا چاہے مانگیں. آپ کی بیٹی بڑی ہے, شادی کے رشتے آتے ٹوٹ جاتے ہیں, نماز کے بعد دعا مانگیے اللہ میری بیٹی کو کوئی دیندار رشتہ عطا فرما دے. آپ کی روزی روٹی میں برکت نہیں, اللہ مجھے میری روزی روٹی میں برکت دے. آپ کو جتنی دعا مانگنا مانگو, یہ 2 منٹ والی دعا کو رسم مت بناؤ میرے بھائی. امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہم آمین آمین, پیچھے کر آمین 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 آمین. یہ کون سی دعا ہے؟ اور 2 منٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 2 منٹ میں تیری بھی ضرورت پوری ہو گئی, 2 منٹ میں اس کی بھی ہو گئی. وہاں امام کہہ رہا اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے, آپ کہہ رہے ہیں آمین. ارے فائدہ تو امام کا ہو رہا, آپ کا کیا ہو رہا ہے مجھے بتاؤ. وہ امام تو اپنی دعا کر رہا ہے. اب امام بیچارہ کنوارا ہے, شادی نہیں ہوئی ہے, امام فائدہ تو امام کا ہو رہا, تمہارا کیا ہو رہا ہے؟ ارے امام کی اپنی ضرورتیں ہیں, تمہاری اپنی ضرورت ہے. اس کے پیٹ میں درد ہے, وہ کہہ اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما. تمہارے باپ کو ہے, اے اللہ میرے باپ کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. مخصوص دعائیں ہو رہی ہیں, امام تیرے لیے دعا نہیں کر رہا ہے, آمین نہیں کہی جا رہی ہے. ارے تم اپنی دعا مانگو, امام کی ضرورت 2 منٹ میں پوری ہو رہی ہے, تمہیں کچھ زیادہ مانگنا ہے تم زیادہ مانگو, پوری ہو رہی ہے اسی وقت تمہاری بھی ہو رہی ہے, 2 منٹ میں تمہاری بھی. لیکن اب ہم نہیں مانگ پا رہے ہیں کیونکہ امام نے ہاتھ پھیر دیا, ہمیں بھی پھیرنا پڑ رہا ہے. اب ہمیں کچھ اور مانگنا ہے. میری بیوی ہمیں کچھ سمجھ کو میرا فرما بردار بنا دے. اب امام کو ہاتھ پھیر چکے تھے, اب کیسے دعا مانگے؟ اب مانگنا چاہ رہے لیکن ہاتھ گر بھی نہیں, اب پھیرنا پڑا, اب منہ میں کہنا پڑ رہا ہے. دعا کو ہم منع نہیں کر رہے ہیں, نماز کے بعد بھی دعا کو منع نہیں کر رہے ہیں. دعا کو ہم صرف اس لیے منع کر رہے ہیں آزاد ہو گیا ہے. وہ اپنی دعا مانگے, آپ اپنی دعا مانگیے. وہ 2 منٹ مانگو, 5 منٹ, اور دعا تو میرے بھائیوں
मजमे में सही बताऊं तो दुआ का हक अदा ही नहीं होता है। दुआ हो 2 रकात नमाज पढ़ के अपने आप को सबसे छिपा कर रो रो कर आंखों से आंसू बहा बहा कर दुआ की जाए, तब दुआ का अल्लाह गांव में बहुत ज्यादा लफड़ा, अल्लाह मेरे गांव में बरकत दे, अल्लाह मेरे चौधरी को समझा दे। ये दुआ का मजाक है यार, मत बनाओ मजाक। इतना मजाक दुआ का कभी नहीं बनाया गया जितना हम दुआ का मजाक बना कर भी मांग सकते हो, लेकिन अकेले तन्हा। कब्रिस्तान में दुआ मांगने का हुक्म है और हर शख्स को दुआ मांगना चाहिए। वहां सिर्फ हुक्म यह इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो, सिर्फ दुआ है। अगर हाथ उठाना होता तो अल्लाह के नबी कहते हैं अपने भाई के लिए दोनों हाथ उठा के दफनाने के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की है, आता हदीस में। लेकिन हदीस की किसी किताब के बाद अपने हाथों को उठाकर दुआ की हो कहीं नहीं आता है। हाँ, ये आया कि अल्लाह के रसूल ने इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। आप चाहते तो कह सकते थे मैं दुआ कर रहा हूं, आप लोग आमीन आमीन बोलो। अल्लाह जिसका इंतकाल जगह अता फरमा, अल्लाह उसके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। आप चाहते तो कब्रिस्तान में सब दुआ कर सकते थे, लेकिन आपने न की ऐसे और न लोगों ने आमीन कहा, बल्कि आपने सब, यानी तुम अपनी दुआ करो, हम अपनी दुआ कर रहे हैं। दुआ सब करें लेकिन अलग अलग करें, और हाथ उठाना यहाँ साबित नहीं है, इसलिए हाथ ना सीधी बात है। अब फिर हुक्म यह है कि आप किसी भी मैयत के लिए कभी भी किसी भी वक्त दुआ कर सकते हैं। इकट्ठा करके मैयत के घर जाकर उसको सब्र की तलकीन करने के बाद, भोज वोज खाने के बाद, मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ क्या होता है, और वहां घर पे जाने के बाद फिर इमाम साहब दुआ करते हैं और उस घर के सब लोग आमीन आमीन कहते हैं। मेरे भाइयों, इस पूरी रस्म को बंद करिए, इस नौटंकी को बंद कीजिए। मैं इसको नौटंकी कहता हूं, इस नौटंकी को बंद कीजिए। दुआ आप कीजिए तो बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बाप मर गया तो बेटा शौहर अपने बाप के लिए दुआ करे। अरे सदका जारिया सबसे बेहतर यही है कि बेटा अपने बाप को अपनी दुआओं में याद रखे, कुछ दुआएं अपने लिए मांगे, फिर कहे अल्लाह मेरे वालिद को की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाह माफ फरमा दे, अल्लाह तो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ये है दुआ। बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बेटा बाप के लिए करे, बाप बेटे के लिए करे, भाई बहन के लिए करे, बहन भाई के लिए करे। किसने मना किया है? आप जा रहे हैं कब्रिस्तान, जाइए, हफ्ते में एक दिन जाकर दुआ कीजिए, कौन मना कर रहा है? महीने में एक दिन जाइए और अपने बाप के लिए हाथ उठाकर नहीं, हाथ छोड़कर कब्र पर खड़े होकर कब्र के पास दुआ मांगी, कौन रोकता है? नहीं। लेकिन आप पूरे ईद की नमाज पढ़ने के बाद, ये गलत है। आप किसी दिन को मुतय्यन करके दुआ करेंगे तो वही चीज बिदअत हो। 2-4 दिन बाद मांग लीजिए, मुतय्यन मत करिए, रोज दुआ मांगिए कब्र पे जाके, कोई मना नहीं करता है। और कब्र पे जाके दुआ इसलिए मांगने जाइए आप कि वहां जाएंगे तो आपको अपनी मौत याद पूरी नहीं है। दुआ के लिए आप अपने घर से भी दुआ कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बाप इटावा में हैं और भी दुआ कर सकता हूं। आपके डिस्ट्रिक्ट मालदा में रहकर कल मेरे लिए दुआ करो। अब आपसे भी कह सकते कि मेरे वालिद छिपाए कामला और आजला अता फरमाए, कोई बुराई की बात नहीं है। दुआ के लिए किसी के घर जाकर ही दुआ की जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको अपनी मौत भी याद आएगी कि एक दिन हमको भी इस जगह आना है। इसलिए आप अगर जाते हैं तो ठीक है। इसी तरीके से मेरे भाइयों,
की रोशनी में ठीक है तो करेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, बेटे का खतना हो रहा है, खाना दावत, किस बात की दावत? बच्चे का खतना करा रहे हैं। याद रखना, इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 ही खाने को जायज करार दिया और उसका हुक्म है, एक वलीमा, शादी के बाद एक रात गुजारने के बाद दूसरे दिन वलीमा करना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बीवी के साथ जब तक मुजामियत, रात आप उसके साथ बैठ गए, 2-4 गुफ्तगू हो गई, बातें हो गई, बस हो गया, उसके बाद सुबह होकर आप वलीमा कर सकते। मोहब्बत और हमदर्दी हो जाए और अच्छी बात है, ठीक है, उसके बाद दुआ करिए और वलीमा कर लीजिए। एक तो वलीमा सुन्नत है। दूसरी बात सुन लीजिए, लड़की जिसको चोर और डाकू बन के जाना हो वो जाए। लड़की वाले को न खिलाने का हुक्म है, न लड़की वाले की यहां जबरदस्ती बैठकर खाने का हुक्म है, न शरीयत आया है। वलीमे को सुन्नत कहा है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, आपने देखा उनके कपड़ों पर कुछ पीलापन है, जाफरान लगी हुई है, खुश कर ली। अच्छा, सैयबा से या बाकिरा से, कुंवारी या शादीशुदा थी, तलाकशुदा? अल्लाह के नबी बाकिरा तो नहीं है, कुंवारी, लेकिन हाँ एक बेवा से शादी की जिसका शौहर इंतकाल, कुंवारी से शादी करते। तो अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है और वो इस दुनिया में नहीं है, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मैंने सोचा कि एक ऐसी औरत से निकाह करूं जिसको बच्चे पालने की महारत हो, तजर्बा हो, ताकि वो मेरी बहनों। आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं, वलीमा किया? आपने कहा वलीमा करो, देखिए हुक्म है, औले ताकत नहीं तो एक बकरी ही का करो, लेकिन करो। वलीमा करने से लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी शादी हुई है, ये लोग नाजायज तरीके से नहीं रह रहे हैं, जायज तरीके से। वलीमे का हुक्म है, वलीमा करना चाहिए। अकीका, अकीके की 2 शक्लें होती हैं। 2 शक्लें ये हैं कि 7वें दिन जब आप अपने घर खिला भी सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर आए और गरीबों को नजरअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि गरीबों का हक ज्यादा है इसमें। गरीब और मिस्कीन ढूंढे जाएं, कौन है जरूरतमंद, उनकी दावत दी जाए। है कि अगर आप सबको बुलाकर अपने घर नहीं खिलाना चाहते हैं, तो अगर लड़की है तो 1 बकरी, लड़का है तो 2 जानवर ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों मिस्कीनों में और मोहल्ले के लोगों में तकसीम कर दिया जाए, तब भी आपका अकीका हो जाएगा। अपने घर खिला भी सकते हैं, ये एक अकीका। अकीके के अलावा खाने का हुक्म और सबूत नहीं है हदीस के अंदर। यहाँ तक कि कोई हाजी हज करके आता है और वो खुशी में अपने गांव वालों को खिलाता है, इसका मतलब यह है कि वो अपने हज की रिया और नमूद कर रहा है, दिखावा कर रहा है, लोगों को ये बता रहा है कि देखो मैं हज करके आया हूँ, इस खुशी में मैं लोगों को खाना खिला रहा हूँ। हाजी को हज का खाना भी नहीं खिलाना चाहिए। अगर ऐसी इबादतों पर खाना खिलाना जायज होता तो फिर नमाजी को नमाज पढ़ के आने के बाद भी खिलाना जायज होता। फिर ईद की नमाज पढ़कर भी किसी को दावत दे तो उसकी दावत भी जायज होती। मेरे भाइयों, क्योंकि यह इबादत है और फिर इबादत पर फिर एक आम रस्म बन जाएगी। फिर ज़कात देने वाला ज़कात देने की खुशी में खिलाएगा, लो आज हमने इतनी ज़कात दी। फिर रमजान का रोजा रखने के बाद 30 रोजे पूरे होने के बाद फिर लोग की दावत दे, ओ मैंने 30 रोजे रख लिए। लो, हज भी एक इबादत है। जब इन इबादतों पर आप किसी को खाना नहीं खिलाते हैं तो हज पर भी आप किसी को खाना नहीं खिला सकते। जब हज जैसी इबादत पर खाना नहीं खिला सकते तो फिर खतने का खाना कैसे जायज हो सकता है? मेरे प्यारे साथियों, खतने का खाना जायज नहीं है, न खतने की दावत जायज है। हाँ, अगर अकीके वाले दिन ही आप बच्चे का खतना कर रहे हैं तो लोगों को अकीके की दावत दीजिए, खतने की दावत मत दीजिए। और ये कहिए कि हमारे यहाँ अकीका हो रहा है, अकीके का खाना खाइए। और
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر تشریف فرما اس اجلاس کے صدر محترم جناب مولانا اسرائیل حفظہ اللہ، اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معزز اور معقر علماء کرام، اور اس اجلاس میں شرکت کرنے والے ہمارے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق پر نوجوانوں، عزیز بچوں، رات کے 10:30 بجے تک آپ نے اس اجلاس کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ سماعت فرمایا ہے۔ مختلف علماء کرام سے ان کے مختلف اسلوب و لہجے میں
کتاب و سنت کی باتیں آپ نے سنی ہیں، مختلف عناوین پر انہوں نے آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی جا چکی ہیں اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں، اللہ رب العالمین ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ہم سے ایک وعدہ کر رہا ہے، اور وعدہ اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی بھی چیز کی فکر یعنی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم عزت تمہیں کو دیں گے، ہم بلندی تمہیں کو دیں گے، ہم ترقی تمہیں کو دیں گے، ہم تمہیں سب سے اوپر رکھیں گے۔ اس وعدے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک شرط لگائی ہے، مگر میری شرط یہ ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو۔ آج اسی پر ہمیں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ہم اس آیت کے پس منظر میں اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ جب ہم سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں اپنے سماج کا جب جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ ذلیل ہم ہیں، سب سے زیادہ رسوا ہم ہیں، سب سے زیادہ بے عزت ہم ہیں، سب سے زیادہ پریشان ہم ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے تو یہ کہا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہم حکومت تمہیں دیں گے، ہم سب سے زیادہ بلندی پر تمہیں رکھیں گے، ترقی ہم تمہیں دیں گے، عزت ہم تمہیں دیں گے۔ لیکن یہاں تو الٹا ہے، بالکل بالکل الٹا ہے۔ یہاں ہم سب سے زیادہ ذلیل ہیں۔ ہم نے غور نہیں کیا اپنے کردار پر۔ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف جڑتے تھے، آج ہمیں دیکھ کر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، کیا یہ اسلام کی دعوت ہے؟ کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ تھوڑا بہت جو قریب ہوتا بھی ہے وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ میں نے دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، دھرم ہیں،
ان کی اسٹڈی میں نے کی، ان کو پڑھا، ان کا مطالعہ کیا، تو سب سے اچھا مذہب مجھے اسلام نظر آیا کتابوں کے آدھار پر۔ دھرم گرنتھوں کو پڑھنے کے بعد، مذہبی کتابوں کے پڑھنے کے بعد سب سے اچھا مذہب ہمیں اسلام نظر آیا۔ پھر اس نے پوری دنیا میں جہاں تک وہ گھوم سکتا تھا، دورہ کر سکتا تھا، ٹریول کر سکتا تھا، اس نے ٹریول کر کے دیکھا، اس نے جائزہ لے کر دیکھا کہ اسلام کے ماننے والے کیسے ہیں۔ تو اس نے برجستہ یہ کہا کہ جب میں نے کتابوں کو پڑھا تو دنیا کا سب سے بہتر مذہب مجھے اسلام لگا، لیکن جب میں نے دنیا کا دورہ کیا تو مجھے بگڑی ہوئی قوموں میں سب سے زیادہ بگڑی ہوئی اور سب سے زیادہ بدکماش قوم ہمیں مسلمان نظر آئی۔ اس حقیقت کا اعتراف ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ ہمارا مذہب سب سے اچھا، لیکن ہمارا کردار، ہمارا اخلاق اس مذہب کی روشنی میں عمل کر کے ہونا کیا چاہیے تھا۔ لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ بگڑا ہوا اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان۔ کبھی ہم نے غور کیا اس بات پر؟ ذرا تصور کیجئے، ہم جائزہ لے رہے ہیں، ہمیں دیکھ کر کون ہمارے قریب آئے گا؟ میں نے شاید پرسوں معظم پور کے جلسے میں ایک مثال پیش کی تھی کہ ہماری حالت بالکل اس مریض کی طرح ہے جس کے دانت میں بہت درد تھا اور وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری داڑھ خراب ہو چکی ہے، اس کو اکھاڑا جائے گا، اس میں دوا بھری جائے گی۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب فیس کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ دانت دیکھنے کے بعد، دوا ووا سب بتانے کے بعد کہ اتنے کی دوا آئے گی، اتنے دن کھانا پڑے گی اور فیس لے کے سب 200 روپے پڑیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب، آپ ہماری داڑھ نکال دیجئے۔ ڈاکٹر نے پلاس لیا اور اس کی داڑھ کو جب اکھاڑا تو وہ اتنی تیز چلایا، آہ مر گیا، درد سے وہ چلایا۔ بہرحال ڈاکٹر نے دانت تو اکھاڑ دیا، دوا ووا دے دی۔ دوا دینے کے بعد اس نے کہا لاؤ 600 روپے۔ مریض بڑا پریشان، 600 روپے کس بات کے؟ طے تو 200 روپے ہوا تھا، تم 600 کیوں مانگ رہے ہو؟ ڈاکٹر نے کہا کہ تم اتنی تیز چلائے ہو کہ باہر جو 2 مریض بیٹھے تھے تمہارے چیخنے سے بھاگ گئے، ان کی فیس بھی تم سے لی جائے گی۔ ہمارے 2 مریضوں کو تم نے بھگا دیا ہے، اگر وہ دونوں ہوتے تو 2 400 وہ اور 200 تمہارے، 600 روپے ان کے، 400 روپے بھی تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی دینا پڑے گا کیونکہ تمہارے چیخنے سے وہ بھاگ گئے۔ آج وہی کنڈیشن ہماری ہے، ہم خود تو ایمان کے اندر داخل نہیں ہیں اور حلیہ، شکل، صورت، کردار، عمل ایسے ہیں کہ جو آنا بھی چاہتا ہے اسلام کی طرف وہ بھی بھاگ رہا ہے۔ تو ان کے اسلام سے دور ہونے کا عذاب بھی ہمارے سر پر لادا جائے گا، کیونکہ ہماری وجہ سے وہ اسلام سے دور ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے وہ دور ہو رہا ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ آج ہمارا حال ہو گیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں بلندی دیں گے، ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہم تمہیں صاحب حکمراں بنائیں گے، صاحب حکومت بنائیں گے، حکمراں بنائیں گے۔ لیکن تمہیں بھی میری ایک بات ماننا ہوگی، میری شرط ہے ان کنتم مؤمنین، کہ تم اپنے اندر ایمان پیدا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن کہتے ہیں، ہے نہیں، دعویٰ ہے لیکن ہے نہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، جب شرط پوری نہیں ہوگی
मशरूत भी पूरा नहीं होगा। जब तुम्हें भूख लगेगी तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। तो मैं खाना कब खिलाऊंगा? जब तुम्हें भूख लगेगी। नमाज के लिए वुजू शर्त है। जब आपका वुजू सही होगा तो नमाज होगी, वुजू नहीं तो नमाज भी नहीं। तो जब नमाज के लिए वुजू शर्त है, जब वुजू नहीं है तो नमाज भी नहीं है। इज्जत और बुलंदी का वादा अल्लाह ने ईमान के शर्त के साथ किया है। जब ईमान नहीं है तो इज्जत और बुलंदी भी नहीं है। इज्जत और बुलंदी हमें तब मिलेगी जब हमारा ईमान मजबूत होगा। एक और मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। ईमान और अमले स्वालेह ये दोनों लाजिम और मलजूम हैं। आपके अंदर ईमान है या नहीं, इसका अंदाजा आपकी अमली जिंदगी से लगाया जाएगा। आपका अमल बताएगा कि आपके अंदर कितना ईमान है। अगर अमल अच्छा नहीं तो ईमान भी नहीं। ईमान होगा तो अमल होगा, अमल अच्छा होगा तो ईमान होगा। ईमान और अमले स्वाले लाजिमो मलजूम है। ये समझ लो कि ईमान का लाजिमा है अमल, जैसे सूरज का लाजिमा है रोशनी। अगर दिन में रोशनी निकली है, धूप निकली है, तो इसका मतलब यह है कि सूरज निकला है। अगर रोशनी नहीं है तो इसका मतलब सूरज नहीं निकला है। आग जलेगी तो हरारत होगी, गर्मी होगी। अगर गर्मी है तो इसका मतलब आग जल रही है। अगर गर्मी नहीं है तो इसका मतलब आग नहीं जल रही है। जिस तरह हरारत बताती है कि आग है, जिस तरह सूरज की धूप ये बताती है कि सूरज निकला है, उसी तरीके से हमारे अमल बताएंगे कि हमारे अंदर ईमान है। हमारे आमाल खराब हैं या हम बदअमली का शिकार हैं, तो ये हमारी बदअमली बताएगी कि हमारे अंदर ईमान नहीं। ईमान इकरार है और अमले स्वाले उसी इकरार का अमली नतीजा है। सिर्फ इकरार काफी नहीं है, उस इकरार के मुताबिक आपका अमल भी होना चाहिए। जर्जीज साहब एक लेबर का काम करते हैं, लेबर है, मजदूर हैं। आपने कहा जर्जीज साहब हमारी ये दीवार खड़ी कर दोगे? मैंने दीवार देख के कहा हाँ ठीक है, 5 दिन लगेंगे। मैं मिस्त्री हूं, कितना पैसा लोगे? 1000 रुपया 1 दिन का। ठीक है, 5 दिन में हमारी दीवार खड़ी हो जाएगी? जी खड़ी हो जाएगी। 5000 रुपया लगेगा। कहा ठीक है, हम दे देंगे। जर्जी साहब आपसे वादा कर लिए, इकरार कर लिया, और 5 दिन आपके यहां काम करने पहुंचे ही नहीं, और 5 दिन के बाद पहुंच गए कि साहब लाइए 5000 रुपया दीजिए। आप दे देंगे? नहीं देंगे। गुस्सा और हो जाएंगे, कमीने जब तुझे आना नहीं था तो पहले बता देता, मेरे 5 दिन बेकार तो नहीं जाते। ओ वो सब हमें नहीं सुनना है, आप हमें 5000 रुपए दीजिए। आपने वादा किया था कि हम 5 दिन के बाद 5000 रुपए देंगे। वो आदमी कहेगा पागल हो क्या, रांची के पागल खाने में भर्ती करूं तुम्हें क्या? अरे मैंने इकरार किया था कि तुम्हें 5000 रुपए दूंगा, तो तुमने भी वादा किया था कि 5 दिन में हम तुम्हारी दीवार बना देंगे। तुमने दीवार बनाई? जब तुमने दीवार नहीं बनाई तो हम तुम्हें पैसा कैसे दें? नहीं देंगे। हम इकरार करते हैं अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हम इकरार करते हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे,
ہم اقرار کرتے ہیں کہ زکات دیں گے، ہم اقرار کرتے ہیں رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھیں گے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم حج کریں گے، صرف اقرار کرتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہے۔ کیا قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں